مذہب کو تبدیل کر دیا. مذہبی لوگ آپ کو لڈو کھانے والے, حلوے مانڈے کھانے والے, رسگلے کھانے والے اتنے ملیں گے کہ اب اگر کوئی مولوی بیچارہ میٹھا نہیں کھاتا, لوگ حیران ہوتے ہیں, یار آپ کیسے مولانا صاحب ہو, آپ رسگلہ نہیں کھا رہے. لوگ حیران ہوتے ہیں, بھائی یہ مولانا صاحب ہیں, یہ میٹھا ہی نہیں کھا رہے, یہ مولانا صاحب ہیں, یہ بکرا نہیں کھا رہے. تو یہ عجیب سا ہو گیا ہے. تو یہ ان لوگوں کا قصور ہے جنہوں نے مذہب کو غلط رخ بنا کے پیش کیا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں انسان کا بچہ بنانے کے لیے کہ تمہاری کنٹرولنگ پاور بڑھے, تمہیں اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا آئے, تو رمضان میں ایک پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ کم وقتو کچھ کھانے پہ ہاتھ روکنا سیکھو. لیکن ہم سے بڑا ڈھیٹ اس کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا. آپ رمضان سے پہلے اپنا وزن کرو اور چاند نظر آنے کے بعد آپ اپنا وزن کرو. آپ اگر رمضان سے پہلے 70 کلو کے تھے تو چاند رات کو 170 کلو کے ہو چکے ہو گئے. آپ سمجھ آ رہی ہے؟ چاند رات کو کتنے ہو چکے ہو گئے؟ 170 کے. کیونکہ جو کیفیت اس وقت چل رہی ہوتی ہے نا ہماری افطاری میں, دسترخوان ہمارے شر سے بچ جائے, یہ بس میں نہیں ہوتا کہ پکوڑوں کے ساتھ ہم پلیٹیں بھی کھا جائیں. میں نے خود رول سموسوں پہ ایک گھر میں لڑائی دیکھی ہے, اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ. آپ کو کیا پتا کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ شور شرابہ ہوا افطاری کے ٹائم پہ, مار کٹائی ہو رہی ہے. ابے ہوا کیا ہے؟ رول کم پڑ گئے تھے. تو مجھے پتا چلا کہ رول کا بہت بڑا رول ہے سولو صفائی میں. رول کا بہت بڑا, رمضان میں دسترخوان پہ رول کا بہت بڑا رول ہے سب کو جوڑنے میں. اس لیے اتنے رول منگوایا کریں کہ سب کے لیے کم سے کم 2 تو آئے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ اگر پیسے نہیں ہے تو پھر منگوائے ہی نہیں. تو بھائی رمضان میں ایک کام کر لو, کم کھانے کی عادت ڈال دو. کیا کر لو؟ ہاں, ایک اہم بات, یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے, یہ میرا ٹاپک ہے نہیں, لیکن کچھ میڈیکل سائنس کی باتیں ایسی ہیں جو متفقن علیہ ہیں, یعنی سب ڈاکٹر کہتے ہیں, تو مجھے بیان کرنے میں وہ حرج نہیں ہے. اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے. کم کھانے کا مطلب کیا ہے؟ کھانے کی کوالٹی بڑھاؤ, کوانٹٹی نہیں بڑھاؤ. کیا بڑھاؤ کھانے کی؟ بولو, کوالٹی. ہم کوانٹٹی کو فوکس کر رہے ہیں, اتنا کھا گیا. صحیح ہے نا؟ یہ اللہ نے بہترین موقع دیا ہے کہ رمضان میں آپ کھانے کی کوانٹٹی کے بجائے کیا بڑھا دیں؟ کوالٹی بڑھ. گوشت, انڈے, یہ چیزیں کھائیں زیادہ. ڈرائی فروٹ, جو مالدار لوگ ہیں وہ ڈرائی فروٹ کھا سکتے ہیں, گوشت انڈے زیادہ کھا سکتے ہیں. وہ جو غریب لوگ ہیں تو ایسی سستی خوراکیں بھی ہیں جو کوالٹی کے لحاظ سے بہت اچھی ہیں. 3 چیزیں کم کریں, روٹی, چاول, اور یہ جو تلے ہوئے آلو ہوتے ہیں نا, تلی ہوئی چیزیں, ان کو کم کریں. جبکہ ہم رمضان میں یہ چیزیں بڑھا دیتے ہیں. تو یہ چیزیں کم کریں. اب ماہرین آج کل انڈوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ 5-6 انڈے بھی کھا لو, کچھ نہیں ہوتا روزانہ. اور انڈا سستی خوراک ہے, غریب آدمی بھی کھا سکتا ہے. انڈے بڑھائیں اپنی خوراک میں, دیسی انڈے مل جائیں تو نور اللہ نور. ہم نے تو 50 مرغیاں پالی ہوئی ہیں الحمدللہ. تو دیسی انڈے بڑھائیں اپنی, تلے ہوئے نہیں ہو, دیسی انڈے بڑھائیں اپنی. اب یہ تو آپ کو ڈاکٹر پلان بنا کے دے گا کیا کھانا ہے, میں تو آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کیا نہیں کھانا ہے. افطاری میں شربت, بولو. دیکھو نبی نے جب موٹاپے کو ناپسند کیا ہے تو ہر وہ چیز جو موٹاپا پیدا کرے نبی اس کو پسند کریں گے یا ناپسند کریں گے؟ آپ کہہ سکتے ہیں صاحب یہ شربت وربت یہ آپ کا ٹاپک تھوڑی ہے. جب کنٹرولنگ پاور ختم ہوتی ہے نا تو ہر جگہ سے ختم ہوتی ہے. جو پھوڑتا پھاڑتا ہے نا زیادہ, وہ ہر چیز میں آگے ہوگا, وہ بد نظری میں بھی آگے ہوگا, وہ نشے میں بھی آگے ہوگا. شریعت ہمیں کھانے پہ کنٹرول کروا کے کنٹرولنگ پاور بڑھانا چاہ رہی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے جس نے دسترخوان پہ کنٹرول کر لیا تو جب کوئی غیر محرم عورت گزرے گی نظر پہ بھی وہ کنٹرول کر سکے گا.
نیند چھوڑ کے فجر کی نماز پڑھ سکے گا. وہ ہر چیز میں کنٹرول, جو کھانے پہ کنٹرول کر لیتے ہیں نا, تو ہر برائی سے بچنا ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے. اور جس کم بخت کا دسترخوان پہ کنٹرول نہیں ہے, تو کوئی بھی گناہ دیکھ کے بھی اس کو کنٹرول نہیں ہوتا, پھر وہ بھاگتا ہے اس گناہ کے پیچھے. تو اپنی صحت کا بھی خیال کرو میرے بھائی. اس رمضان میں اللہ نے بہترین موقع دیا ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ. ہم لوگ بھینس نہیں ہیں, ہم لوگ کیا ہیں؟ ایک واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو, ڈاکٹر لوگ کیا بولتے ہیں, تجربے سے ثابت ہے یہ چیز. پیکنگ کی ہر چیز کو گھر سے نکال دو. کوئی بھی چیز جو کمپنی بنا کے دے رہی ہے, کتنی اچھی ہو, کتنے اس کے خوبصورت اس پہ لیبل ہو, وائٹامن سی کے آ رہے ہیں نا ڈبے. ایک ڈاکٹر سے میں نے پوچھا, اس نے بولا اس میں وائٹامن سی کے علاوہ سب کچھ ہے, اس میں صرف سی ہے, یہ والا سی ہے لکھا ہوا. پتہ نہیں کس کس پروسیس سے گزارا جا رہا ہے ان کو. تو جس چیز پہ انسانی ہاتھ نے تصرف کر لیا نا, اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. ڈبے کی کوئی چیز نہیں کھاؤ, جتنی اچھی کمپنی ہو. ڈبے کی طرف وہ جائے میرے بھائی جو جس کو صحت کا بیڑا غرق کرنے کا. لوگ میں نے دیکھا ہے, وہ جہاز میں جب میرے بہت سفر ہوتے ہیں تو وہ لوگ نا ایئر ہوسٹس سے مانگتے ہیں وائٹامن سی, وہ جو ہے نا جوس سنترے کا وائٹامن سی ہے اس میں, وہ لے آؤ. اس میں وائٹامن سی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اسے جس پروسیس سے گزارا جاتا ہے, وائٹامن سی اتنی نازک, نرم و نازک چیز ہے کہ وہی ہے کہ وہ ایک کانچ کے جیسے برتن ہوتے ہیں نا, ایک بورے میں لے کے ایک صاحب کانچ کے برتن لے کے جا رہے تھے, تو ایک صاحب کو عادت تھی ہر چیز کو ٹھوکر مار کے پوچھتا کہ یہ کیا ہے. تو اس بیچارے نے بورا نیچے رکھا, سیٹھ صاحب نے ٹھوکر مارا کہ اس میں کیا ہے. اس نے کہا ہے نہیں, تھا کانچ کے برتن ہے, اب ٹھوکر لگایا, اب تو تھا نا, اب تھوڑی ہے. تو وائٹامن سی بھی ایسی چیز ہے کہ ذرا سا کوئی آپ نے ہیٹ دے دی اس کو, یا تھوڑا سے کچھ کوئی کیمیکل ڈال دیا, تو وائٹامن سی ڈبے پہ جب لکھا تھا اس وقت تھا. ٹھیک ہے نا, اب کیا ہے, اب نہیں ہے. تو وہ مجھے ہنسی آ رہی ہوتی ہے, وائٹامن سی سمجھ کے پی رہا ہے اس کو نا, پیسے بھی خرچ کر رہا ہے, تو گلا اس سے فوراً بیٹھ جاتا ہے, ایسیڈیٹی فوراً شروع. میرے تو گلا بہت سینسیٹیو ہے, میں نے جب کوئی پیکنگ کی چیز, ڈبے کی چیز خرید کے پیے, یا فوراً گلا بیٹھا ہے, فوراً پیٹ میں محسوس ہوا ہے کہ تیزابیت بڑھ گئی ہے. نیچرل چیزیں صبح شام کھاتے پیتے رہو, کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ آپ دیکھ لو, یہ جو سیب کا مربع ہے نا, بازار سے خرید کے کھاؤ, آپ ایک سیب کھاؤ گے آپ کو جلن شروع ہو جائے گی. کل کوئی جاننے والے قبلہ حکیم تھے, انہوں نے میرے لیے سیب کا مربع بھیجا, بڑا 3 سیب کھا گیا میں ایک ہی ٹائم. اللہ بچائے, کم کھانے کی باتیں کر رہا ہوں. کچھ ایسا زبردست ہضم ہوئے, کیونکہ وہ ایک قابل اعتماد آدمی نے خود بنایا اپنے ہاتھوں سے. تو کمپنی تو اس کو سیو کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ڈال رہی ہے. تو ڈبے کی چیزوں سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بولو بچاؤ. چینی بھی ڈبے کی چیز ہی ہے, سمجھ رہے ہو, چینی بھی کوئی کھانے والی چیز نہیں ہے. شہد کی عادت ڈالو میرے بھائی, شہد کے پیسے نہیں ہیں, گڑ کھا لو, گڑ. اور گڑ بھی آج کل کیمیکل والا آ رہا ہے, اس کو بھی جب تک جا کے گنا لے کے خود پکا کے نہیں بناؤ نا, یقین نہیں آتا, یا کوئی بہت زیادہ قابل اعتماد ہو. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں وہ صحت کو نقصان پہنچا رہی ہیں, اپنی خوراک کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ کا کنٹرول ہوگا تو خواہشات میں ہر جگہ آپ کا کنٹرول ہو جائے گا. بس آخری واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. شاید حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام کیا چاہتا ہے آپ سے, اسلام کیا چاہتا ہے, اسلام کا مزاج کیا ہے. مولانا قاسم نانوتوی کا کسی ہندو پنڈت سے مقابلہ ہوا, مناظرہ. تو اس ہندو پنڈت نے کہا کہ دیکھو اسلام سچا دین ہے, یہ ہندو مذہب سچا دین ہے. اس کا ایسے پتا چل جائے گا کہ یہ ایک دیگ رکھی ہوئی ہے نا کھانے کی, میں پوری دیگ کھا لوں گا اور نہیں مروں گا. آپ بھی ایسی ایک دیگ کھا کے بتاؤ. بھائی انسان کے بس میں ہے دیگ کھانا, لیکن وہ ہندو پنڈت نے اس لیے کہا کہ میں پوری دیگ کھا جاؤں گا کہ بس یہ ایک معجزہ ہوگا, یہ اس کی علامت ہوگی کہ پوری دیگ میں نے کھا لی اور پیٹ میں اسپیس اتنی سی ہے, پھر بھی وہ دیگ مختلف کھانچوں میں پہنچ گئی اور میں نہیں مرا. اس کا مطلب بھگوان کس کے ساتھ ہے, میرے ساتھ, کہ اتنا بڑا میں نے کارنامہ سر انجام دیا, پوری دیگ کھا گیا اور پھر بھی نہیں مرا. تو یہ معجزہ ہوگا, یہ چمتکار ہوگی, اور یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ بھگوان کس کے ساتھ ہے, بولو میرے ساتھ.
اور آپ دیکھ کھاؤ, میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ مر جاؤ گے. یہ اس کی علامت ہوگی کہ بھگوان آپ کا ساتھ نہیں دے رہا. اب مولانا قاسم نانوتوی تھے غالباً, یا کوئی اور بزرگ تھے میرا خیال ہے, نام ذہن سے کسی نے نیٹ پہ لکھ کے بتایا بھی تھا, پھر میں بھول گیا. اب وہ بیٹھ گئے بیچارے سر جھکا کے نا, لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی. یہ تو ہار گئے بھائی, ان کے بس کا نہیں ہے. اس کا مطلب بھگوان کس کے ساتھ ہے؟ ان کے ساتھ ہے, ان کے بس میں نہیں ہے بھائی. یہ نہیں. کافی دیر سوچ بچار کے نا انہوں نے سر اٹھا کے کہا کہ دیکھو بھائی, ایکچولی بات اصل میں یہ ہے کہ دیگیں کھانا انسانوں کا کام نہیں ہے, بھینسوں کا کام ہے. بھینس کو جب ہم چارہ ڈال کے دیتے ہیں تو پلیٹ میں دیتے ہیں یا اتنے بڑے دیگڑے میں دیتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا 3 لڈو بھینس کے سامنے آپ نے, بھینس بولے گی میرے ساتھ کیا مذاق کر رہا ہے بھائی تو. تو یہ جو اتنی بڑی بڑی دیگیں کھانا, یہ بھینسوں کا کام ہے, یہ انسانوں کا کام نہیں ہے. انسان میں اللہ نے خواہشات کو کنٹرول کرنے کی طاقت رکھی ہے. میں 1 ہفتہ کھائے پیے بغیر رہ کے دکھاتا ہوں, تو بھی 1 ہفتہ رہ کے دکھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں 1 ہفتہ کھانے اور پینے پہ کنٹرول, مجھے پیاس لگے گی نہیں پیوں گا پانی, بھوک لگے گی کھانا نہیں کھاؤں گا, تو بھی 1 ہفتہ یہ کر کے دکھا دے. جس نے کر لیا اس کی علامت اس کا دین سچا ہے. تو اسی وقت مناظرہ ہار گیا اس نے, نہیں ہو سکتا بھائی. تو اب آپ کو اسلام کا فلسفہ سمجھ میں آیا؟ جو کھائے پیے بغیر گزارا کر لے وہ اچھا مسلمان ہے. جس کمبخت کو ایک دن کا ناشتے کا ناغہ ہو جائے اور پاگلوں کی طرح سر دیوار پہ کوٹنے لگے, پھوڑنے لگے. ہم جب چھوٹے بچے تھے, جب گھر میں آتے تھے, مجھے اپنے اسکول کا زمانہ یاد ہے کہ جب گھر میں آتے تھے پوچھتے تھے کیا پکا ہے. اگر ہماری اماں نے کہہ دیا نا ابھی پکنے میں آدھا گھنٹہ باقی ہے, کھانا پک رہا ہے آدھا گھنٹہ, میں پلیٹیں اٹھا اٹھا کے پڑوسیوں کے یہاں پھینکتا تھا. سمجھ رہے؟ اور ایسے دروازہ نہیں یوں پکڑتا تھا, دوڑ کر کے مارا. دروازہ یوں لے کر گئے, بڑا زبردست طریقہ ہے یہ. دروازہ کھولا, لکڑی کا دروازہ, پھر دوڑ کر کے مارا اس کو. اس سے ایک آواز آتی تھی. یہ ہمارے احتجاج کا طریقہ ہوتا تھا. پلیٹ اٹھا کے دیوار پہ مار رہے ہیں, دوڑ دوڑ. تو بچوں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں. بچپنا تھا نا, کیا خیال ہے؟ بچے اس طرح کی ضد کریں, کھانا نہیں ملا جوتے اٹھا اٹھا کے مار رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ پھر ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. میں نے یہ تو بتایا کہ میں کیا کرتا تھا, آگے میں یہ نہیں بتا رہا کہ میرے ساتھ میری اماں کیا کرتی تھی. پھر یہ تھوڑی بتا رہا ہوں میں. ہم تو جو پلیٹ نے دھاڑ دھاڑ کری وہ غصہ آ رہا ہے. تو بچپن میں تو ٹھیک ہے, کیا خیال ہے؟ بچپن میں ٹھیک ہے. یہ بچے تو ہوتے ہی بھائی, ان کو چیز نہ, لیکن جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کنٹرولنگ پاور بولو بڑھنی چاہیے. اس کھانا مل گیا ٹھیک ہے, نہیں ملا بھوکا رہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے, آپ نے کیا فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ایک وقت کھلا ایک وقت بھوکا رکھ مجھے, تاکہ جب کھاؤں تو شکر ادا کروں, نہ ملے تو کیا کروں, صبر کروں, صبر کا ثواب حاصل کروں. ہم تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں, اللہ تیرے نبی کا حوصلہ تو بہت بلند تھا, ہمیں صبر والی زندگی نہیں, ہمیں تو خوشیوں والی زندگی چاہیے. ہمارا تو حوصلہ صبر کا نہیں ہے. میں بھی بیان کر رہا ہوں, لیکن ہو سکتا ہے مجھے ایک وقت کا کھانا نہ ملے, تو ہو سکتا ہے یہ سارے بیان میرے دھرے کے دھرے وہیں رہ جائیں اور میں دوبارہ وہی ایکشن شروع کر دوں, پلیٹیں اٹھا اٹھا کے مارنا. تو لیکن اللہ سے ہمیں شکر مانگنا چاہیے. اگر کوئی آزمائش آ جائے تو بریکیں فیل نہیں ہونی چاہیے. مرے گا نہیں, بغیر کھائے اتنی جلدی مرتا نہیں ہے. کھا کے مرنا آسان ہے, بھوکا رہ کے مرنا بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل. اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.